اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. جب وہ ایمان لاتے ہیں تو مکہ کے قریش جو ہیں، کفار مکہ، ان کو بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں. انہیں پکڑ کے، اور جب باقی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقی اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. کسی طرح سے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں کفار مکہ، پھر انہیں سزا دینے کے لیے پہاڑی کی طرف لے جاتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مجمع میں سعید بن عامر رضی، دیکھیے ہمارے اسلاف میں ہمارے اسلاف کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا، وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا جانا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ مجھے موقع دے دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور مختصر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ان لوگوں کو، ان کافروں کو یہ نہ لگے کہ خبیب ڈر گیا، ڈر کی وجہ سے اس نے نماز لمبی کر دی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ان لوگوں نے میرے ساتھ میں جو زیادتیاں کی ہیں تو ان لوگوں سے اس کا بدلہ ضرور لینا، ان لوگوں سے اس کا بدلہ ضرور لینا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان، ہٹے کٹے، تندرست، اس مجمع میں موجود. مجمع برخاست ہو جاتا ہے، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. وقت گزرتا جاتا ہے، مذہب اسلام کی بہت ساری خدمتیں کی اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی بیعت لیتے ہیں، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد، لوگوں کے حقوق سے غافل مت ہو جانا، لوگوں کے حقوق کو نظر انداز مت کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں بھی کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں، تم ان ساری ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بٹاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہوں، مجھے اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہی مشغول رہنے دو، ان دنیاوی معاملات سے ہمیں دور رکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، مجھے تو ساری ذمہ داریاں دے دی تاکہ سب لوگ میری گرفت کر سکو، اور خود کسی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، راضی نہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا. کہاں کا؟ حمص کا، یاد رکھنا، حمص کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا. تھوڑے دنوں کے بعد حمص سے ایک وفد آتا ہے، کہاں؟ مدینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے. حمص کا گورنر، اس وقت کا گورنر ہو، اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈیشن دیکھیے. حمص کا وفد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو غریبوں کی تعداد ہے ان کی ایک لسٹ بنا کر کے لا کے میرے سامنے پیش کرو. یہ ہمارے اسلاف تھے، اور جب وہ لسٹ پیش کی جاتی ہے تو پتہ ہے پہلے نمبر پہ جس شخص کا نام ہوتا ہے وہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. غربا اور مساکین کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کا نام ہوتا ہے وہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوتا ہے، جو وقت کے گورنر ہیں. اور آج وقت کا گورنر ہو یا چھوٹی سی بستی کا ذمہ دار ہو، اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہوگی کہ شاید اس کو بھی پتہ نہ ہو کہاں کہاں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا امیر المومنین یہ سعید بن عامر ہمارے گورنر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار ایک تھیلی کے اندر رکھتے ہیں.
دینار سونے کے ہوا کرتے تھے، اب تو خیر ہر جگہ کاغذ کے ہی چلتے ہیں، چاہے وہ دینار ہو درہم ہو کچھ بھی ہو۔ 1000 ایک تھیلی کے اندر رکھتے ہیں اور اس وفد کے حوالے کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اپنے گورنر سے میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے، اور جب وہ تھیلی سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور رونا ان کا اس کنڈیشن تک ہوتا ہے، اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، تھیلی کو لے کر کے گھر پہنچتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تو برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ پریشان ہو جاتی ہے ان کی اہلیہ کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے گھر کے اندر دنیا گھس آئی ہے۔ کہا آخر معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا تم اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں میری مدد کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کی شریک حیات ہوں، آپ کے ہر سکھ دکھ میں میں ساتھ دینے والی ہوں، آپ کے اس مصیبت میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دوں گی؟ وہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لے کر کے آؤ، اس میں ان دیناروں کو تقسیم کر کے رکھو اور محلے کے غربا کے اندر اسے تقسیم کر دو۔ جب وہ دینار تقسیم ہو جاتے ہیں پھر انہیں سکون ملتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر دورہ ہوتا ہے، حمص کے علاقے میں دورہ ہوتا ہے۔ یہ حمص جو ہے شام کے علاقے میں، ابھی جو ملک شام ہے اسی علاقے میں یہ حمص تھا، اس علاقے میں دورہ ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حمص بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے لوگ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں شکایتیں لے کر کے۔ کس کی؟ اس ہستی کی شکایت لے کر کے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف کہ 1000 دینار گھر میں آ گئے تو اسے لگا کہ پوری دنیا کی مصیبت میرے گھر میں آ گئی۔ جب تک اسے تقسیم نہیں کر لیا چین سے نہیں بیٹھے۔ اور پتہ ہے ان کی شکایتیں کیا تھیں؟ یہ صبح گھر سے دیر میں دن چڑھے نکلتے ہیں، جلدی نہیں نکلتے، رات میں کسی کی فریاد نہیں سنتے، ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں آتے ہیں، اور مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس میں پوائنٹ کی چیز ہے، غور سے سننا، اور پھر اس سننے کے بعد میں اپنے ایمان کو ٹٹولنا۔ ہمارے ایمان کے اندر کتنی حدت اور کتنی گرمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قاصد کو بھیجتے ہیں، جاؤ حمص کے گورنر کو سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب موقع پر پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سعید، تمہارے خلاف تمہارے یہاں کے لوگوں نے، تمہاری رعایا نے شکایتیں کی ہیں، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین کون سی شکایتیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شکایت واضح کی۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اپنی رسوائی کا خوف نہیں ہوتا تو واللہ میں اس کی جو وجہ ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا صبح میں جو گھر سے لیٹ نکلتا ہوں، تاخیر سے نکلتا ہوں، میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں، نماز سے حاجت ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد میں آٹا گوندھتا ہوں، پھر جب اس کا خمیر تیار ہو جاتا ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے روٹی بناتا ہوں، اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری شکایت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات میں تم کسی کی فریاد نہیں سنتے۔ کہا امیر المومنین، یہاں بھی اگر مجھے رسوائی کا خوف نہیں ہوتا تو واللہ میں اس راز کو ظاہر نہیں کرتا۔ پورا دن میرا جو ہے عوام کے لیے وقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے وقف ہے، لیکن رات کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف چھوڑ رکھا ہے۔ میں رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے رات میں کسی کی فریاد نہیں سنتا۔
پھر تیسرا سوال آیا، تم ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے مہینوں گزر جاتے ہیں، نمبر ہی نہیں آتا کہ اس کو پہنوں۔ ہم تمام لوگ اس ہستی اور ان اسلاف کے فالوور ہیں جن کی زندگیاں اتنے خلوص اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے گزری ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر رسوائی کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے، تاریخ میں میرے اگینسٹ نہ جانے کیا کیا باتیں نقل کی جائیں گی، تو میں اس راز کو بالکل واضح نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جوڑا ہے، میں پورا ہفتہ اس کو پہنتا ہوں، جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو ہفتے والے دن ہفتے میں ایک دن میں اس کو دھلتا ہوں، اور دھلنے کے بعد جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پہن کے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور لوگوں کے معاملات سلجھاتا ہوں۔ چوتھا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہاں کہ تم گورنر ہو اور تمہاری حالت یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے تم بے ہوش ہو جاتے ہو، تمہارے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، دنیا و ما فیہا سے تم بے خبر ہو جاتے ہو۔ کہا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین پر سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، ان کے جسم کے مسئلے کیے جا رہے تھے، ان کے کان کاٹے جا رہے تھے اور ان کے جسم کے ہر عضو کو برچھیوں سے اور بھالوں سے چھیدا جا رہا تھا، میں اس مجلس میں موجود تھا، اور اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کی تھی کہ یا رب یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، ان سے بدلہ ضرور لینا، خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کے میدان میں اگر مجھ سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ سعید تم نے اس جگہ پہ خبیب کی مدد کیوں نہیں کی، میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ہم ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رد نہیں کیا، بلکہ ہر حکم کو فالو کیا، ہر حکم پہ عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا۔